الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں ہم 500 صفحات پڑھ چکے ہیں کمپیوٹرائزڈ کے۔ آج انشاء اللہ تعالی صفحہ نمبر 503 اس سے آغاز کریں گے۔ حسب معمول جیسا کہ میں نے چند بار وضاحت کی تھی کہ انشاء اللہ تعالی ہم نزہۃ القاری شرح بخاری کا بھی خلاصہ ہی بیان کیا کریں گے تاکہ یہ کتاب بھی ہماری جلد مکمل ہو۔ یہاں پر ایک حدیث نمبر 139 ہے پیج 503 پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ۔ ایک شخص یعنی عمر بن یحییٰ کے دادا نے عبداللہ بن زید سے کہا، کیا مجھے یہ دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا، ہاں دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے پانی منگایا، اسے اپنے ہاتھ پر ڈالا اور اپنا ہاتھ 2 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں 3 بار پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، کوہنیوں تک 2 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع فرمایا یہاں تک کہ ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر لوٹا کر اسی جگہ تک لائے جہاں سے شروع فرمایا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اعضاء کو 2 بار دھونے کا ہے، بعض روایتوں میں 3 بار دھونے کا ہے، اور بعض میں 1 بار دھونے کا بھی ہے۔ تو اس میں سمپلی یہی مسئلہ ہے کہ 1 بار دھونا فرض، اور وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، سر کا مسح اور چوتھائی سر کا مسح، اور دونوں پاؤں دھونا۔ 1 بار یہ فرض ہوا، 3 بار سنت ہے، مگر سر کے مسح میں پورے سر کا مسح سنت ہے، اور 1 ہی بار ہے، 3 بار نہیں ہے۔ حدیث 140، لوگ آپ کے غسالہ وضو والا پانی کو لینے لگے۔ حکم نے کہا، میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی میں باہر تشریف لائے، خدمت اقدس میں وضو کا پانی حاضر کیا گیا، حضور نے وضو فرمایا، لوگ آپ کے غسالہ کو لے کر ملنے لگے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر بھی 2 رکعت پڑھی اور عصر بھی 2 رکعت پڑھی، اور حضور کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ اس حدیث کو باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ طاہر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی نجاست کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بہرحال پاک ہوگا۔ یہاں بحث انبیاء کرام کے استعمال کردہ پانی کی نہیں، امتیوں کے استعمال کردہ پانی کی ہے جو فقہی طور پر مستعمل ہو چکا۔ ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے، 141، میں نے غسالہ مبارکہ وضو کا پانی پیا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔
پھر عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے، اس کے پاؤں میں درد ہے۔ حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر حضور نے وضو فرمایا، میں نے غسالہ مبارکہ پیا۔ پھر میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوا، میں نے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان حجلہ عروسی کی گھنڈی کے مانند یا چکور کے انڈے کے مانند مہر نبوت کو دیکھا۔ یہاں پر حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ لغات ہیں جی، آپ لوگوں نے خود ہی پڑھنی ہے تکمیل۔ میں اس میں سے کچھ عرض کروں، بلکہ کوئی خاص مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ یہاں پر مہر نبوت کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ بہت پیارا بیان ہے۔ مسائل، کسی بھی مرض یا تکلیف کے ازالے کے لیے دم کرانا جائز ہے، بشرطے کہ جو پڑھ کر دم کیا جائے اس میں کوئی کلمہ خلاف شرع نہ ہو۔ علماء صلحاء کے پاس دم کرانے کے لیے لے جانا جائز ہے، اور برکت کے لیے کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔ تعلیق نمبر 44 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی اور نصرانی عورت کے گھر کے پانی سے وضو فرمایا۔ اچھا، امام بخاری نے باب یہ باندھا، مرد کا عورت کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ باب کے بعد تعلیق مذکور ذکر کی۔ اس تعلیق کا باب سے کیا علاقہ؟ وہ خادم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں پانیوں میں یہ احتمال تھا کہ کسی عورت نے اسے استعمال کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت کر لینا چاہیے تھا تاکہ ان کا شبہ باقی نہ رہ جاتا۔ شبہات سے بچنا محمود ہے۔ حضرت عمر نے یہ دریافت نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ عورت کے استعمال کردہ پانی سے وضو جائز ہے، لیکن یہ طفلانہ بات ہے۔ کیا نصرانیہ کے پانی میں یہ شبہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو؟ حضرت عمر نے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ پانی پاک ہے کہ ناپاک، تو کیا کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کہہ دے کہ ناپاک پانی سے بھی وضو جائز ہے؟ یہ دونوں دو تعلیقیں ہیں یا ایک؟ کریمہ کی روایت میں داؤد نے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی تعلیق ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں دو مستقل تعلیقیں ہیں، جیسا کہ علامہ عینی نے تحقیق فرمائی۔ گرم پانی سے وضو بالاتفاق جائز ہے۔ صرف امام مجاہد کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور آگ جہنم کا جز ہے، وہیں سے آئی ہے۔ تمہاری جی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اس لیے گرم پانی کے استعمال میں گونا جہنم سے علاقہ ہے۔ عبادات میں یہ علاقہ بھی اچھا نہیں، مگر یہ ان کا استدلال ظاہر ہے کہ لائق التفات نہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ پانی سے وضو جائز ہے، غیر مسلم کے گھر کے پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، امام بخاری علیہ رحمہ کے ابواب سے حدیث کی مطابقت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ وہ یہی تھا کہ امام بخاری کا مقصود بعض اوقات اس سے متعلقہ حدیث لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ بس حصول برکت کے لیے حدیث درج فرما دیتے ہیں، چاہے باب کا کوئی بھی ٹائٹل ہو۔ 142، مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کرتے تھے۔ باب کا فائدہ، بعض احادیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے سے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت سعید بن مسیب اور امام حسن نے فرمایا کہ عورت کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ احناف اور امام مالک اور جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً بلا کراہت مرد کو یہ پانی استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 143 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا۔ محمد بن منقادر، یہ عربی میں لکھا ہوا دیکھ لیا کرے نام کو، منقادر نے کہا، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے تھے،
مجھے ہوش نہ تھا، حضور نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا۔ جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری میراث کس کو ملے گی؟ میرا وارث کلالہ ہے۔ تو آیت فرائض نازل ہوئی۔ مسائل: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسالہ مبارکہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی امراض ہیں۔ علامہ عینی نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، حضور اقدس کے دست مبارک کی برکت ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ بیماروں کی عیادت سنت ہے، بڑوں کو چھوٹوں کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ 144 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو پانی میں دھویا اور اس میں کلی فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا۔ حضور نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس میں دھویا اور اس میں کلی کی، اور ایک صفحہ پہلے والی تعلیق میں جو زیادہ ہے۔ پھر ان دونوں ابو موسیٰ اور بلال سے فرمایا، اس میں سے کچھ پی اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 145۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو حضور نے اپنی ازواج سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں حضور کی تیمارداری کی جائے۔ سب نے حضور کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں، حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک اور صاحب کے سہارے نکلے۔ اچھا، یہ جو اور صاحب ہے نا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حکمت کیا تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام نہیں لیا؟ اصل میں ان کے درمیان کسی وجہ سے جنگ ہو گئی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جنگ جو جمل ہوئی تھی نا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ ایک مسئلہ تھا، بعد میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور ان کی بالکل صلح ہو گئی۔ تو یہ یہاں پر مطلب ایک بات ہے، تو ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ اور صاحب، ایک اور صاحب کے سہارے نکلے، اس طرح کہ حضور کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس کو بتایا تو انہوں نے پوچھا، تم جانتے ہو کہ دوسرے صاحب کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، وہ علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، میرے گھر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو فرمایا، 7 ایسی مشکوں سے میرے اوپر پانی بہاؤ جن کے منہ کھولے نہ گئے ہوں، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی لگن میں حضور کو بٹھایا گیا۔ پھر ہم سب حضور پر پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ حضور اشارہ فرمانے لگے، تم اپنا کام کر چکی۔ اس کے بعد حضور باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ علامہ عینی نے فرمایا، مسائل کے تحت ہے صفحہ نمبر 517 پر، اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ازواج مطہرات کے مابین عدل واجب تھا، مگر یہ صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ان میں سے جسے چاہو اپنے سے دور رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور پر ازواج کی مابین برابری واجب نہیں تھی، مگر یہ غایت کرم تھا کہ برابری کرتے، جہاں تک کہ بیماری میں بھی، اور جب بہت کمزور ہوئے تو اجازت لے کر حضرت صدیقہ کے گھر قیام فرمایا، ورنہ اجازت لینے کی کیا حاجت تھی؟ یہ بھی جائز ہے کہ ایک سوتن اپنی باری دوسری کو دے دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ تمام ازواج سے زیادہ محبت تھی۔ یہ ثابت ہوا کہ اگر امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے اور مقتدی قیام پر قادر ہوں تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی اخیر عمل ہے۔ اس سے وہ حدیث منسوخ ہے جس میں ہے کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ نہیں ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر تمام صحابہ سے افضل عالم ہیں اور وہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ خود حضرت علی نے فرمایا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی
پسند کیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کی افضلیت ثابت ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز کی۔ ہمیں ظاہر ہوئی کہ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت علیل تھے، مسجد میں تشریف لے جانے کی قوت نہ تھی، مگر تدبیر کر کے دوسروں کے سہارے مسجد میں نماز باجماعت کے لیے تشریف لے گئے۔ امام بخاری نے اگرچہ باب یہ باندھا ہے کہ لگن میں غسل اور وضو، مگر مقصود ان کا وہی ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے اور اس پر ہماری وہی عرض ہے جو بار بار گزر چکی۔ امام بخاری نے باب یہ باندھا تھا کہ لکڑی یا پتھر کے لگن اور پیالے میں غسل اور وضو۔ اس میں 4 حدیثیں ذکر کی، ان میں سے 2 حدیثیں گزر چکی۔ پہلی حدیث انس ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں پتھر کی ایک چھوٹی لگن لائی گئی۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں ہے کہ ایک پیالہ پیش کیا جس میں پانی تھا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن زید کی ہے، جس میں ہے کہ تانبے کے ایک چھوٹے برتن تشت میں پانی پیش کیا گیا۔ چوتھی حدیث حضرت ام المومنین کی ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم نے حضور کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھایا۔ پہلی حدیث میں تو یہ تصریح مذکور ہے کہ پتھر کی ایک لگن پیش کی گئی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پتھر کی لگن کا استعمال درست ہے۔ رہ گیا لکڑی کے برتن کا استعمال، وہ قدح سے ثابت، اس لیے کہ قدح اکثر لکڑی کے بنے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ عینی نے ابن اسیر کے حوالے سے ذکر کیا۔ حدیث نمبر 146 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے تھے 1 ساع سے لے کر 5 مد تک سے، اور 1 مد سے وضو کرتے۔ امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا 1 سا 8 رتل کا ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف احمد ثلاثہ نے فرمایا 5 رتل اور 1/3 رتل کا۔ اس پر سب کے اتفاق ہے کہ 4 مد کا 1 سا، البتہ مد کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک 1 مد 2 رتل کا، اور امام ابو یوسف وغیرہ کے ہاں 1 رتل اور 1/3 رتل کا۔ 1 رتل 20 استار کا، 1 استار 4.5 مسکال، اور 1 مسکال 4.5 ماشے کا۔ انگریزی روپیہ 2.5 مسکال یعنی 11.25 ماشے۔ اس حساب سے 1 رتل 36 روپے بھر اور 1 مد 72 روپے بھر، اور سا انگریزی روپے سے 288 روپے جتنا ہوا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک 1 مد 48 روپے۔ تو یہ 1 سا اور مد ایک پیمانہ، یعنی کہ جسے آج کل لیٹر استعمال ہوتے ہیں نا، کلو استعمال ہوتے ہیں پیمانے، تو اس طرح سا اور مد بھی ہیں۔ وضو میں پانی کی مقدار کے حوالے سے یہاں پر ہے، اور غسل میں پانی کی مقدار کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی 148 حدیث نمبر پڑھیں گے 523 صفحہ پر، موضوع پر مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کیا کہ حضور نے موضوع پر مسح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا جب سعد نبی کے بارے میں کچھ روایت کرے تو پھر کسی سے مت پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال ہے، موضوع پر مسح افضل ہے یا پاؤں دھونا؟ صحیح یہ ہے کہ پاؤں دھونا موضوع پر مسح کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ عزیمت ہے، اور مسح رخصت مگر جب کہ موضوع پر مسح نہ کرنے سے بدگمانی کا اندیشہ ہو کہ لوگ یہ شبہ کرنے لگے کہ روافظ اور خوارج کا اتباع کر رہا ہے۔ مسائل: اس حدیث سے موضوع پر مسح کے جواز کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عظمت ظاہر ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی بہت مشہور و معروف بات قدیم الاسلام اجلا صحابہ سے بھی مخفی رہتی تھی۔ حضرت ابن عمر کی جلالت شان سب پر واضح ہے، مگر یہ مسئلہ ان پر پوشیدہ رہا۔ حدیث نمبر 148 ہے، حضرت عمر بن امیہ دمری سے مروی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا۔ حدیث 149 ہے، حضرت عمر بن امیہ دمری نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامے
اور موزوں پر مسا کرتے دیکھا۔ حضرت عمر بن امیہ دمری کا تعارف ہے۔ دمری 150 حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے چاہا کہ حضور کے موزے نکالوں تو فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں اس حالت میں پہنا ہے کہ پاؤں طاہر تھے۔ پھر حضور نے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک شیعہ کے خلاف ہے کہ شیعہ موزوں پہ مسح کے قائل نہیں ہیں۔ باب کا فائدہ۔ حدیث نمبر 151 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ 152 ہے، حضرت عمر بن امیہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ کاٹ کر کھا رہے تھے اور نماز کے لیے بلائے گئے۔ حضور نے چھری رکھ دی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں ہے کہ جب نماز کے لیے بلائے گئے تو گوشت اور اس چھری کو رکھ دیا جس سے گوشت کاٹ کر تناول فرماتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھانے میں چھری کا استعمال جائز ہے، حالانکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا گوشت چھری سے کاٹ کر مت کھاؤ، اس لیے کہ اجمیوں کا طریقہ ہے دانت سے کھاؤ، یہ زود ہضم اور زیادہ لذیذ ہے۔ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ابو داؤد نے کہا یہ حدیث قوی نہیں، اس کا ایک راوی امام بخاری وغیرہ نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے اور اس کی منکر احادیث میں سے یہ ہے، اس لیے اسے حرمت کی دلیل نہیں بنا سکتے، مگر علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کے لیے شاہد ہے کہ جس سے قوت پا کر یہ قوی ہو گئی۔ حدیث نمبر 153 ہے، 153، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کھایا اور وضو نہیں فرمایا۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال جہاد کے لیے نکلے۔ جب سب لوگ صحابہ پہنچے جو خیبر کا مدینہ طیبہ سے قریبی علاقہ ہے تو حضور نے نماز عصر پڑھی، پھر توشہ منگوایا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف ستو پیش کیا گیا۔ حضور نے حکم دیا کہ اسے بھگویا گیا، پس رسول اللہ نے بھی تناول فرمایا اور ہم لوگوں نے بھی کھایا۔ اس کے بعد حضور مغرب کے لیے اٹھے، حضور نے کلی کی اور ہم لوگوں نے بھی کی، پھر نماز پڑھی اور حضور نے وضو نہیں فرمایا۔ یہاں پر حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، خیبر کے حوالے سے، مقام صحابہ کے حوالے سے سورج لوٹانے کا معجزہ صحیح ہے۔ سورج لوٹانے کی حدیث کو ابن جوزی نے موضوع کہا، مگر یہ ابن جوزی کا جزاف اور تحور ہے، حقیقت میں یہ حدیث حسن ہے۔ امام طحاوی اور امام قاضی عیاض نے اس کو صحیح کہا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اس حدیث کو طحاوی اور عیاض نے صحیح کہا ہے، اسے محدثین کی ایک جماعت نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا، جن میں طبرانی بھی ہیں، اور جس نے اسے موضوع کہا اس نے غلطی کی، جیسے ابن جوزی۔ 154 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ امام بخاری نے باب باندھا تھا جس نے ستو سے صرف کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں نہ ستو کا ذکر ہے نہ کلی کا۔ علامہ کرمانی نے اس کا یہ جواب دیا کہ بخاری کے جس نسخے پر فربری کے دستخط ہوں یہ حدیث اس کے پہلے والے
باب میں ہے۔ 155 دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، اس کے بعد کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہے۔ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو گوبر اور خون ہے، اس سے ہم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ دودھ پینے کے بعد وضو کرنا، یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پر۔ احناف کے نزدیک تو یہی ہے، کچھ بھی کھانے پینے سے یہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب نماز کی حالت میں کوئی اونگے تو اس پر لازم ہے کہ سو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی حالت میں کوئی اونگے تو اسے لازم ہے کہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اسے کیا خبر ہو سکتا کہ استغفار کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر بد دعا کر دے۔ حدیث 156 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگھے تو اسے لازم ہے کہ سو جائے یہاں تک کہ جو پڑھے اسے سمجھنے لگے۔ اب یہ نماز میں سونا ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے، اس میں کلام ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے۔ 158 حدیث پاک ہے۔ ہر نماز کے وقت وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو فرماتے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت انس نے کہا جب تک حدث نہ ہوتا ہمیں ایک ہی وضو کافی ہوتا، یعنی کہ جب تک وضو ٹوٹنے والا عمل نہ پایا جائے تو جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں تو یہ بھی سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ وضو علی الوضو کے بارے میں یہ احناف کا مسئلہ ہے کہ جائز ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ باب کا فائدہ اولا، چونکہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اس لیے تنقیح کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور یہ افادہ فرمایا کہ وضو ہوتے ہوئے نماز کے لیے وضو فرض نہیں، ورنہ حضرت انس اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ضرور ہر نماز کے لیے وضو کرتے۔ حضور اقدس ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ مستحب ہے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کا فرض ہونا حضور کے خصائص سے ہو، اسے سوید بن نعمان والی حدیث ذکر کر کے دور فرمایا کہ منزل صحابہ پر حضور نے عصر کے وضو سے نماز مغرب ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 159 حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے کسی باغ پر گزرے کہ دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں بڑے گناہ پر ان میں سے ایک پیشاب کر کے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اسے دو ٹکڑے کیا، ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا رکھا۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ سوکھیں گی نہیں ان کی عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اسی طرح اس حدیث سے تو کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ملتی ہیں، اور سمپل بات یہ بھی ہے کہ قبر میں پیشاب کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے پیشاب سے بچو اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تعارض اور تطبیق، یہاں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں عذاب نہیں ہو رہا، پھر فرمایا ہاں بڑے جرم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نسائی کی روایت میں بلا کے بعد فی کبیر مذکور ہے، نہ بھی مذکور ہوتا تو بھی معنی یہی تھے، اس لیے کہ ایجاب
نفی و تقدم کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔